من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ألا لا نبي بعدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کل اگر ہم اپنے ملک میں موجودہ صورتحال پہ نظر ڈالیں تو بہت سارے دنوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور بہت سارے ایسے دن ان کو بھی منایا جا رہا ہے جن کا شاید کچھ سال پہلے وجود تک نہ تھا. اور اس مقابلے میں نہ کوئی سیاسی جماعت پیچھے ہے اور نہ کوئی مذہبی تنظیم پیچھے ہے. اپنی اپنی سیاسی فائدے کے تحفظ کے لیے آپ کو بہت سارے نعرے، جوش اور ولولے دیکھنے کو ملیں گے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آج کا دن 26 مئی، اس سے پہلے جب بھی یہ دن آتا تھا تو تقریباً تمام مذہبی تنظیمیں بر صغیر کی خصوصاً اس دن کو اللہ تعالی کا شکر بھی ادا کرتی تھیں، اس دن کی تاریخی حیثیت کو بھی یاد کروایا جاتا تھا، اور کئی ایک پروگرامز بھی 26 مئی کو منعقد ہوتے تھے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہی تو
المیہ کی بات ہے کہ اس دن اللہ تعالی نے مسلمانان بر صغیر پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ 26 مئی کو محترم ساتھیو، وہ شخص جو انگریز کے مفادات کے تحفظ کی خاطر بر صغیر کے مسلمانوں میں تقسیم کا سبب بنا، وہ شخص جو مسلمانان بر صغیر کے دل میں انگریز کی محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو نبوت کے مقام پر فائز کر بیٹھا، وہ شخص جو جسمانی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ایک معزز معاشرے میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو کبھی نبی کہتا تھا، کبھی خدا کہتا تھا، کبھی مثل مسیح کہتا تھا، وہ انسان جو کبھی اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا اور کبھی رسول کہتا تھا، جسے دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے، یہ بے ایمان 26 مئی 1908 کو لاہور کے اندر ہیضے کی وبا میں تباہ و برباد ہو گیا تھا، اور اس کی تباہی اور بربادی کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ خود ہی ایک اشتہار چھاپتا ہے، خود ہی دعوت مباہلہ دیتا ہے، خود ہی کہتا ہے کہ جو جھوٹا ہو وہ ہیضے کی وبا میں مر جائے، اور پھر اسی مباہلے کے نتیجے میں یہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تاریخ تھی 26 مئی۔ پہلے کچھ سالوں میں اس دن کو فتح مباہلہ کانفرنسیں بھی آپ کی دینی جماعتیں منعقد کرتی رہیں۔ 26 مئی کو فتح مباہلہ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مباہلہ میں فتح عطا فرمائی تھی، لیکن آج کل آپ کی دینی جماعتیں بھی مصروف ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، بہت خاص قسم کی مصروفیت ہے جو بتائی نہیں جا سکتی، اور ایک دوسری سے آگے بڑھ کر سبقت لے جا کر ایک خاص جھنڈا ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں اپنی مذہبی، دینی، اسلامی اقدار، روایات سب بھول گئی ہیں، اور ماشاءاللہ سیاست کو چمکانے میں وہ ایک دوڑ اور ایک مقابلے میں شریک ہیں۔ جب فارغ ہوں گی تو یہ باتیں آپ کو یاد کروائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں اس دن کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہمارے سرگودا کے قریب ربوہ میں ان بے ایمانوں کا ڈیرا ہے، اور جس وجہ سے ان کی سرگرمیاں اور نظریات بہت سارے مسلمانوں تک پھیلتے رہتے ہیں، اس لیے غور کیجئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں کافر کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے
کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، دکھائیں۔ ایک سادہ مسلمان اس وقت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج میری گزارشات پہ توجہ رکھیے گا۔ میں انشاءاللہ بالترتیب عرض کروں گا کہ اس فرقہ مرزائیت کے نظریات کتنے گندے ہیں اور کتنے متعفن اور بدبودار ہیں، جن کی وجہ سے ہم انہیں دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر خالق کائنات نے نبوت اور رسالت کی تمام ضرورتیں ختم کر دیں۔ میرے پیغمبر سے پہلے تک جب بھی کوئی نبی آیا، اس پیغمبر کے آنے پر اور اس کے بعد نبوت کی ضرورت باقی رہتی تھی، کیونکہ خالق کائنات نے کسی پیغمبر پر دین مکمل نہیں فرمایا۔ خالق ارض و سما نے ہر پیغمبر کو بھیجا، ایک خاص علاقے، بستی اور قوم کی طرف بھیجا۔ الہ العالمین نے جب نبی کونین کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے لوگو، پوری انسانیت کو خطاب ہے، اے دنیا جہان کے لوگو، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا تو کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سمجھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی بنانے والے نے بہت خوبصورت مکان بنایا، محل بنایا، دیکھنے والے پاس سے گزرتے ہیں، اس محل کی خوبصورتی کا نظارہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں محل بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن اس محل میں ایک کمی ہے کہ بنانے والے نے ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی ہے۔ ایک اینٹ کی ضرورت تھی، ایک اینٹ مزید لگنی چاہیے تھی، لیکن یہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، نبی آتے رہے لیکن میں باقی تھا۔ فرمایا جب میں آ گیا، میری بعثت ہو گئی، تو آخری اینٹ وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جب آخری اینٹ محمد مصطفیٰ کی صورت میں لگ گئی تو کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ محترم ساتھیو، اسی طرح جتنے بھی نبی اور رسول آئے، ہر پیغمبر ایک خاص قوم کی طرف آیا، قبیلے کی طرف آیا، کوئی کسی شہر کی طرف آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پہ غور کیجئے۔ خالق کائنات نے جب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو کیا فرمایا؟ قرآن کریم سورہ شعراء ہے، فرمایا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ٹائم کو یاد کیجئے جب تیرے پروردگار نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صدا لگائی، آواز لگائی۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ کو اور کیا فرمایا؟ فرمایا ان ائت القوم الظالمین، اے میرے موسیٰ ظالم قوم کے پاس نبی اور رسول بن کے جاؤ۔ اے الہ العالمین، کون سی قوم؟ فرمایا قوم فرعون،
الا یتقون، اے میرے پیغمبر موسیٰ فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، نبی اور رسول بن کے جاؤ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی۔ میرے پیارے موسیٰ نبی بن کے آئے قوم فرعون کی طرف، اللہ نے کدھر بھیجا؟ فرعون کی قوم کی طرف نبی اور رسول بن کے آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیا۔ مالک کائنات سورہ شعراء میں فرماتی ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے میرے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خبر اے میرے پیغمبر اپنی قوم کو سنائیے۔ جب سیدنا ابراہیم نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہا ما تعبدون، تم کس کی پوجا کرتی ہو، سیدنا ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ قوم نوح نے بھی رسولوں کی تکذیب کرائی کی جب ان کے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے کیوں نہیں۔ حضرات گرامی، سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہی انبیاء کی نسبت پروردگار عالم نے جناب لوط کا ذکر کیا، ان کی قوم کی طرف بھیجنے کا ذکر کیا، قوم عاد کے تذکرے کیے تو مالک کائنات نے فرمایا کذبت قوم عاد کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ۔ اے میرے پیغمبر قوم عاد کا ذکر کیجئے جب ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے کیوں نہیں، میں تمہارے لیے انی لکم، میں تمہارے لیے ایک امانت والا پیغمبر اور رسول بن کے آیا ہوں، یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈریے اور میری پوجا کیجئے۔ پروردگار عالم جناب صالح کا تذکرہ کرتی ہیں، خالق کائنات فرماتی ہیں کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین۔ قوم ثمود نے بھی اپنے پیغمبر جناب صالح کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا۔ خالق کائنات نے جناب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین۔ حضرت شعیب آئے ہیں، قوم شعیب کی طرف آئے، جناب صالح آئے قوم صالح کی طرف آئے، سیدنا نوح آئے قوم نوح کی طرف آئے، جناب موسیٰ آئے قوم فرعون کی طرف آئے، سیدنا ابراہیم آئے اپنے باپ کی طرف اپنی قوم کی طرف آئے۔ ہر پیغمبر آیا کسی خاص علاقے کی طرف، کسی خاص ملک کی طرف، کسی خاص شہر کی طرف، کسی خاص قبیلے کی طرف آیا، لیکن جب الہ العالمین نے میرے پیغمبر کو بھیجا، میرے نبی کی بعثت کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے پیغمبر آتی ہیں، یہ نہیں فرمایا یا قوم، اے میری قوم، یہ نہیں فرمایا یا اہل القریہ، اے بستی والو، یہ نہیں فرمایا اے مکہ والو، اے مدینہ والو، اے عرب والو، بلکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں یا ایوہ الناس، اے دنیا جہان کے انسانوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اے انسانوں، اے انسانوں، یہ نہیں کہا اے قوم، اے قبیلے والو، اے بستی والو، اے شہر والو، مکے والو، مدینے والو، کیا فرمایا؟ فرمایا قل یا ایوہ الناس
میرے نبی کہہ دیجئے اے لوگو اے لوگو اے لوگو. کیا مطلب؟ جہاں جہاں بھی کوئی انسان آباد ہے اس کے پیغمبر اور نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یوں سمجھ نہیں آئی تو ایسے سمجھیے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. کیا مطلب ہے؟ اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں جہان لوگوں کے رب کے ساتھ. رب الناس کون ہے؟ اللہ. کوئی ایسی چیز باقی رہ گئی ہے، کوئی ایسا انسان باقی رہ گیا ہے کہ جس کا رب اللہ نہ ہو؟ کوئی باقی بچا نہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وہ جو انسان ہے اس کا رب عرش والا رحمان ہے. ایسے ہی مالک کائنات نے جب بعثت مصطفیٰ کا تذکرہ کیا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے نبی آپ نے اعلان یہ کرنا ہے کہ اے لوگو. کیا مطلب؟ کہ جس کا رب پروردگار ہے اس کا نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اگر میرے پیغمبر علیہ السلام کی میں تفصیلات دے نہیں سکتا. آپ دیکھیں میرے نبی کی عظمت پر، انسان میرے نبی کی عظمت اور شان کو جاننے والے، حیوان میرے نبی کی عظمت کو جاننے والے، چرند میرے پیغمبر کی شان کو جاننے والے، پرندے میرے نبی کی شان کو جاننے والے. اونٹ شکایت لے کر آتا ہے محمد مصطفیٰ کے پاس، چڑیا شکایت لے کر آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، درخت اوٹ اور پردہ بن کے آ جاتے ہیں محمد مصطفیٰ کے پاس، کنکریاں لا الہ الا اللہ پڑھتی ہیں ابو جہل کی بند مٹھی میں اور محمد الرسول اللہ کہتی ہیں، پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتی ہیں. حضرات گرامی کھجور کا ایک تنا ہے، پیغمبر سے جدا ہوتا ہے رونے لگ جاتا ہے، اس تنے کے اندر بھی شعور مصطفیٰ موجود ہے، پہچان مصطفیٰ موجود ہے. حضرات انگلی کرتے ہیں چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند کے اندر بھی شعور مصطفیٰ موجود ہے، پہچان مصطفیٰ موجود ہے. کیا مطلب ہے؟ رب نے کائنات کے اندر کوئی ایسا ذرہ باقی ہی نہیں رکھا جس کو محمد کا شعور نہ ہو، نبی کی پہچان نہ ہو. اللہ نے ایسی نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے محمد مصطفیٰ کو. تو حضرات گرامی جب ہر چیز کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ہیں تو پھر میرے پیغمبر کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی رہتی؟ اللہ نے ضرورتیں ہی ختم کر دی، باقی نہیں رہی. جب ضرورت تھی نہیں اللہ نے بھیجا ہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ خالق کائنات نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان میں اگر کوئی سرکش مخلوق ہے اور بے قابو مخلوق ہے تو وہ جنات ہیں. اللہ نے جنات کو بھی پہچان مصطفیٰ کرا دی ہے، جنات کو بھی میرے پیغمبر کا تعارف مل گیا ہے، جنات بھی کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کی غلامی کرتے نظر آتے ہیں. اس لیے حضرات ذی وقار جو انسان میرے نبی کی پہچان نہیں رکھتا، پیغمبر کی نبوت کا انکاری ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا اور میرے پیغمبر کے بعد کسی اور کو نبی کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا نظریہ یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ اللہ نے محمد کو تمام انسانوں کا نبی نہیں بنایا، یا اللہ نے محمد مصطفیٰ پر دین مکمل نہیں کیا. وہ یہ سمجھتا ہے، جبکہ رب کہتا ہے میں نے دین مکمل کر دیا. اس کے بعد کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا ہوئے؟ کہتے ہیں مسلمان ہوئے. ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اسلام کے اجتماعی تقاضے ان کو نہیں مانتا تو وہ کلمے سے نکل جاتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. کلمہ پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا.
سیدنا صدیق فرماتے ہیں انہوں نے اسلام کے ایک رکن کا انکار کیا ہے، میں صدیق تلوار اٹھا کر جہاد کروں گا ان کے خلاف جو زکوٰۃ کے اندر، نماز کے اندر اور کلمے کے اندر فرق کرے گا۔ کیا مطلب ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس پر محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین ماننا بھی فرض ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وہ شخص جو میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی کو نبی کہتا ہے یا خود دعویٰ نبوت کرتا ہے، قرآن نے کیا کہا اس کے متعلق؟ سورہ انعام فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بہتان باندھے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے، رب پر بہتان۔ اللہ پر بہتان کیا ہے؟ اللہ پر بہتان کیا ہے؟ آگے وضاحت فرمایا بہتان یہ ہے او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی آئی جبکہ کوئی چیز اس کی طرف وحی کی نہیں گئی۔ کیا کہتا ہے کہ میری طرف وحی آئی جبکہ کوئی اس کو وحی ملی نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ پر بہتان۔ رب کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ رب پر بہتان باندھ رہا ہے، یہ وحی کا انکار، اپنے اوپر وحی کا اقرار کرتا ہے اور وحی آئی نہیں، اللہ کی ذات پر بہتان باندھ رہا ہے، رب کی ذات پر بہتان، اور رب کہتا ہے اس کے متعلق وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں۔ یہ فرعون سے بھی کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی رعایت ہے؟ کیوں بولے نہ فرعون سے بھی بڑا ظالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرعون نے حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کیا تھا لیکن موسیٰ کی نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈالا تھا۔ ابو جہل نے میرے نبی کی نبوت کا انکار کیا تھا لیکن پیغمبر کی نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالا تھا۔ یہ تمام ظالموں میں بڑا ظالم اس لیے ہے کہ یہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا انکار بھی کرتا ہے اور پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے۔ اس لیے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور بات بھی کرے گا، اور کیا؟ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کہتا ہے کہ میں ویسے ہی کچھ آسمانوں سے نازل کروں گا، میرے اوپر نازل ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء پہ نازل کیا، میں نازل کروں گا۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم۔ اب غور کیجئے، قرآن کی اس آیت کو دیکھیے اور پھر اس کے بعد مرزے کو دیکھیے۔ جیسے اللہ نے کہا ہے ویسی تمام نشانیاں مرزے قادیانی کے اندر ملیں گی۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے اعلان کیا کہ ان قریب میں حق کے دفاع کے لیے ایک بہت بڑی کتاب لکھنے والا ہوں جو 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی، جس کا نام ہوگا براہین احمدیہ۔ کتاب لکھوں گا۔ جی ہمارے لیے حکم؟ آگے اس کے مریدین کہنے لگے ہمارے لیے حکم؟ فرمایا کہ میں نے 50 جلدیں لکھنی ہیں، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ چندہ دو۔ کیا دو؟ چندہ دو۔ چندہ شروع کر دیا، لیکن بڑی مشکل سے ایک جلد، دوسری، تیسری، چوتھی، بالآخر کافی دیر کے بعد 5ویں لکھی۔ 5 جلدوں کے بعد آگے قصہ مرزے کا ختم۔
छठी नहीं लिखी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10 ना लिख सका, कितनी बाकी रह गई थी? 45। लोगों ने इतराज किया, जी आप तो कहते थे कि मैं 50 जिल्दें लिखूंगा, जबकि 45 बाकी हैं। आपने अभी एक ही लिखी है, 5 लिखी हैं, 45 बाकी हैं। तो ये कहता है जालिम हो, तुम्हें समझ ही नहीं आई, 50 में और 5 में एक सिफर का ही तो फर्क है। 50 में और 5 में कितना फर्क है? एक सिफर का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क है? यानी छठी ना लिख सका और कहता यह था कि लिखूंगा। अल्लाह ने फरमाया जो झूठा होता है उसका दावा ऐसा ही होता है। वमन काला सउनजिलु मिस्ल मा अंजल अल्लाह, कहता है कि मैं भी ऐसे ही कुछ ना कुछ उतारूंगा, नाजिल करूंगा जैसे अल्लाह ने साबका अंबिया पे नाजिल किया, लेकिन झूठा कर सकता नहीं। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चंद जरूरी बातें अर्ज करना चाहूंगा कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे हम कहते हैं कि कादियानी इस्लाम से खारिज है। मोहतरम साथियों, असल मसला ये है, आपके मुल्क में ये रहते हैं ना लोग, आप कहते हैं जी यहाँ पे तो ये बहुत इस्लाम की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, एहतियात से बात करते हैं और इसके साथ साथ अखलाक के बड़े अच्छे हैं। बात समझ आइए, अखलाक के बड़े अच्छे हैं। जाहिर है इनको इस तरह दब के ही रहना पड़ेगा और ऐसे ही कंप्रोमाइज करके रहना पड़ेगा, क्योंकि किल्लत में हैं, अकलियत में हैं। अगर यहाँ पर ये वैसा अंदाज और रवैया अपनाएं जैसे इन्होंने अपने काफिर करार दिए जाने से पहले अपनाया था, तो फिर इन्हें रहने कौन देगा? मेरे मोहतरम साथियों, ये अखलाक नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने रबवे के अंदर मुसलमान स्टूडेंट जो एक ट्रेन के अंदर जा रहे थे उन पे जुल्म तशद्दुद किया था, उन्हें मारा था, कत्ल गारत की थी, ये वही लोग हैं। बहरहाल मौलाना नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चूंकि बात हम दलाइल के साथ करेंगे, दलील सामने रखेंगे, तो दलाइल और इल्म की बात होगी। अगर जज्बात और ईमान की बात की जाए तो इनका वही हशर होना चाहिए था जो मुसलमानों ने मुसैलमा कज़्ज़ाब का किया था। ये उस सलूक के हकदार हैं। एक बदीही बात है कि जब आप अगले नबी को मानते हो तो पिछले पैगंबर की नबूवत से निकल जाते हो। यानी कोई शख्स सैयदना मूसा को नबी मानता है, जब वो जनाबे ईसा को नबी मानेगा तो मूसा का उम्मती रहेगा? नहीं रहेगा। जब वो सैयदना ईसा को नबी मानने वाला, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा को नबी मानेगा, वो ईसाई कहलवाएगा? ईसा का उम्मती रहेगा? नहीं रहेगा। इसी तरह जब कोई शख्स कलमा पढ़ने वाला मिर्जे गुलाम बेईमान को नबी मानेगा तो वो कैसे मोहम्मद का उम्मती रहेगा? कैसे रहेगा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती? लिहाजा जब आपने मिर्जे बेईमान का इंतखाब कर लिया है तो अपने आप को मुसलमान कहलवा कर या मोहम्मद का कलमा पढ़ के और उम्मती कहलवा कर धोखा ना दीजिए। आप निकल चुके हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी से और मेरे पैगंबर की उम्मत से। और दूसरी गुजारिश, कादियानी एक अलग मजहब है, एक अलग मजहब है। ये मुसलमानों में कोई फिरका नहीं है, बल्कि एक अलग मजहब है ये। इसलिए कि मिर्जा महमूद अपने खुतबा जुमा में कहता है कि हजरत मसीह मऊद के मुंह से निकले हुए अल्फाज मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं। आपने फरमाया कि ये बात गलत है, यानी मिर्जा कादियानी कहता है कि ये बात गलत है कि दूसरे लोगों से हमारा इख्तलाफ सिर्फ वफात मसीह पर है या चंद और मसाइल पर। कहता है मिर्जा कि ये बात गलत है। फिर आपने फरमाया, यानी मिर्जे कादियानी ने कहा कि अल्लाह की जात, रसूल करीम, कुरान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, गर्जे के आपने तफसील से बताया कि हर एक चीज में हमें उनसे इख्तलाफ है, यानी मुसलमानों से। जब तुम्हें हर चीज में इख्तलाफ है
تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے کیوں ہو؟ یہ اخبار الفضل قادیان سے نکلنے والا 30 جولائی 1931 کے اندر یہ مرزا محمود کے الفاظ ہیں۔ حضرات گرامی، پھر اس بات میں شک کی کوئی نہیں کہ واقعی یہ ایک الگ مذہب ہے اور ہر چیز میں مسلمانوں سے انہوں نے اختلاف رکھا ہے۔ کیوں؟ احمدیہ ڈائری یومیہ، اس کے اندر ان مرزائیوں نے اپنی جنتری چھاپی، اور اس جنتری میں مسلمانوں کے مہینے کون سے ہیں؟ محرم۔ اسلامی مہینے کون سے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے مسلمانوں کے ہیں۔ مرزائیوں کے مہینے کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے مہینوں کا نام ہے صلح، ہمارا مسلمانوں کا مہینہ محرم، مرزائیوں کا صلح، تبلیغ، امان، شہادت، ہجرت، احسان، وفا، ظہور، تبوک، اخاء، نبوت، فتح، یہ مرزائیوں کے مہینے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے شاعر کو، آپ کی علامتوں کو، آپ کے جو نام ہیں یا آپ کے مہینے ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد مرزے کا اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے متعلق کفر یا نظریہ، اس پہ غور کیجئے۔ پھر کہتے ہیں ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ سنیے اور توجہ کیجئے، کیوں مرزائیوں کو کافر کہا جاتا ہے؟ مرزا کہتا ہے مجھے کشف ہوا، اسلامی قربانی صفحہ نمبر 34، مرزا کہتا ہے مجھے کشف ہوا، اور کشف کے اندر کہتا ہے میری حالت مجھ پر یہ ظاہر ہوئی کہ میں عورت ہوں۔ میں، مرزا کیا ہے؟ عورت ہے، کہتا ہے میں عورت ہوں۔ اور پھر نعوذ باللہ من ذالک، اگر حق کو بیان کرنا مقصود نہ ہوتا تو میری زبان اور میرا وجود کبھی مجھے ان الفاظ کو ادا کرنے کی اجازت نہ دیتا، لیکن میں عامی مسلمان ان تک ان کی غلاظت کو پہنچانے کے لیے اور ان کا کفر اور دجل واضح کرنے کے لیے یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کتاب نام یاد رکھیے گا، اسلامی قربانی صفحہ 34۔ مرزا کہتا ہے کہ مجھ پر کشف ہوا، کشف کی حالت میں میں عورت بن گیا، اور نعوذ باللہ من ذالک مرد کی کیفیت میں میرے پاس اللہ آیا اور میرے ساتھ ویسے ملاپ ہوا جیسے میاں بیوی کا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، کہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے اظہار رجولیت فرمایا، جیسے میاں بیوی کے تعلقات استوار ہوتے ہیں وہ رب نے میرے ساتھ کیے، اور پھر مجھ سے میں پیدا ہوا۔ یعنی یہ اپنے آپ کو ان الفاظ میں اگر غور کریں، اپنے آپ کو رب کی بیوی بھی کہہ رہا ہے، رب کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو رب کی بیوی بھی کہتا ہے، رب کا بیٹا بھی کہتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی بنا پہ فرمایا تھا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، میرے رب نے ان کو کافر کہا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو عیسیٰ بن مریم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی کافر کہا جو سیدہ مریم کو رب کی بیوی کہتے تھے، ان کو بھی کافر کہا جو حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کی بیوی کہے، رب کا بیٹا کہے، اسے کافر نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ بلکہ کافر انسان تو ہوتا ہے، یہ تو انسانوں سے بھی آگے کی کوئی بلا ہے۔ حضرات، اس کے بعد مرزا کہتا ہے کہ میں رسول کے ساتھ اچانک اونگا، یعنی مجھے اونگ آئی تو مجھے اونگ کے اندر یہ بتایا گیا کہ تو نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خطا کروں گا اور بھلائی کروں گا۔ کتاب کا نام البشرا، صفحہ 79، جلد نمبر 2۔ اس کے بعد یہاں تک جاتا ہے مرزا، لوگوں کے اندر تو یہ بات معروف ہے کہ یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا، مسیح کہتا تھا، یا مثل مسیح کہتا تھا، یا نبی کہتا تھا، یا ذلی نبی کہتا تھا، یا بروزی نبی کہتا تھا۔ نہیں، یہ ظالم اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، خدا بھی کہتا تھا۔ کتاب کا نام
आईना कमालात सफ़ा नंबर 565। मिर्जा कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खुदा हूं। बात समझ आ रही है? मिर्जा क्या कहता है? मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खुदा हूं। कहता है फिर मैंने यकीन कर लिया कि मैं वही हूं। पहले ख्वाब में देखा और फिर कहता है मैंने यकीन कर लिया कि मैं वही हूं। अल्लाहु अकबर। और यह भी कहता है कि अल्लाह ने मुझे कहा। मिर्जा कहता है कि फिर रब ने मुझे कहा। ये जो अगला हवाला देने लगा हूं, किताब का नाम है ज़मीमा हकीकतुल वही और सफ़ा नंबर 86। मिर्जा कहता है कि फिर रब ने मुझे कहा इन्नमा अमरुका। काश थोड़ी सी अरबी से वाकफियत होती और कुरान की आयत याद होती तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते, इसलिए मुझे थोड़ी सी तफसील देनी पड़ेगी। कुरान में आयत है इन्नमा अमरुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। रब का लोगो इख्तियार ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है, रब कहता है हो जा तो वो हो जाती है। वह लफ्ज़ाए अमरुहु अल्लाह का इख्तियार, अल्लाह का आर्डर, अल्लाह की कुदरत ये है। इधर मिर्जा कहता है कि रब ने मुझे कहा इन्नमा अमरुक। हु का माना होता है वो और का का माना होता है तू। यानी रब ने मुझे कहा इन्नमा अमरुका, ऐ मिर्जे तेरी कुदरत ये है, तेरा इख्तियार ये है, तेरी हैसियत ये है, तेरी ताकत ये है, तेरे आर्डर की हैसियत ये है कि इज़ा अरदत शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि जब तू किसी चीज का इरादा करेगा तू कहेगा हो जा तो वो हो जाएगी। मिर्जा कहते हैं मुझे ये इख्तियार मिला। तो मैं कहता हूं ये कज़्ज़ाब है, ये दज्जाल है, ये झूठा है, ये बेईमान है। क्यों? अगर तुझे इतना ही इख्तियार मिल गया था तो सारी जिंदगी तड़पता रहा, तू मुहम्मदी बेगम से निकाह तो कर ना सका। बड़े सपने देखे इसने, बड़ा दौड़ा उसके पीछे, वो निकाह तो तू कर ना सका। फिर कैसे तेरा आर्डर ये बन गया कि इज़ा अरदत शैअन अन तक़ूल लहू कुन फयकून। हज़रात गिरामी, उसके बाद ये मिर्जा अंबिया और रसूलों की गुस्ताखी करता है। कहता है नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना ईसा के मुतालिक। किताब का नाम हाशिया कश्ती नूह सफ़ा नंबर 65। उसमें लिखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे। कहते ये पता नहीं बीमारी की वजह से या पुरानी आदत की वजह से। सैयदना ईसा के मुताल्लिक ये बदबख्त ये लिखता है, अब इसे काफिर ना कहें तो क्या कहें। उसके बाद किताब ततिम्मा हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 49 पे लिखता है, कहता है इब्ने मरियम का जिक्र छोड़ो। कौन है इब्ने मरियम? सैयदना ईसा। कहता है कि उनका जिक्र छोड़ो, उससे बेहतर तो गुलाम अहमद है। ऐसी बहुत सी बातें मैं तकरीबन घंटों आपसे कर सकता हूं, लेकिन वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं है कि मैं मजीद आपसे ये गुजारिशात कर सकूं। एक इंतहाई ज़रूरी उन्वान आपको आज सुनाना वो मैं ज़रूरी समझता हूं और वो मिर्ज़ा के अपने अल्फाज में आपको बताऊंगा कि ये बेईमान इसी तरह के दावे, अफवात और बकवासात करता रहा। मुसलमान इसका ताक़ुब करते रहे। मौलाना मोहम्मद हुसैन बट्टालवी हो, सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी हो या मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह हो, दीगर उलमाए कराम हो, उन तमाम ने इस मिर्जे का ताक़ुब किया, मुबाहले किए, मुनाज़रे किए, हत्ता के कादियान तक मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह गए। इसको ललकारने के लिए बाहर ना निकला, इसको दावत दी। अमृतसर के अंदर ये आता नहीं था। क्यों नहीं आता था? वहां के उलमा से मुकाबला नहीं कर सकता था। बिल आखिर ये मिर्जा कादियानी एक इश्तिहार छापता है, एक इश्तिहार शाये करता है 15 अप्रैल 1907 को, और उस इश्तिहार का टाइटल रखता है सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ आखिरी फैसला। उसकी इबारत क्या है वो मैंने आपको सुनानी है। इबारत यह है,
ایک اشتہار چھاپتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم یستنبئونک احق ہوا قل ای و ربی انہ لحق۔ بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب، آج 26 مئی ہے، آج مرزے کی موت کا دن ہے، اس کی بربادی کا دن ہے۔ یہ برباد کیسے ہوا، تباہ کیسے ہوا، کس نتیجے میں ہوا، کس سے مباہلہ ہوا تھا، یہ تمام باتیں اس اشتہار کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب، السلام علی مرتبہ الہدا، مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ آپ مجھے اپنے اس پرچہ میں مردود، کذاب، دجال اور مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور دجال ہے۔ اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق پھیلانے کے لیے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف کرنے سے روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرسی رحمت اللہ علیہ، ان کے مباہلوں سے، مناظروں سے، تعاقبوں سے تنگ آ کر مرزا، اور مولانا فرماتے ہیں مرزائیت پہ میری اتنی کتابیں ہیں، اتنی کتابیں ہیں، اتنی کتابیں ہیں، مجھے خود نہیں معلوم کہ کتنی کتابیں ہیں، اتنی کتابیں ہیں۔ تو یہ تنگ آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو ہلاک نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب ہوں، مفتری نہیں ہوں، اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے مطابق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں، تو آپ پر میری زندگی میں ہی وارد ہو جائیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں، اگر آپ پر وارد نہ ہوئی تو میں خدا کی طرف سے نہیں، یہ کسی الہام یا وحی کی پیش گوئی نہیں بلکہ محض دعا کے طور پر ہیں۔ یعنی میں یہ دعا کر رہا ہوں، میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک و بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات جھوٹ بولنا، بہتان لگانا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر۔ کون موت مانگ رہا ہے؟ مرزا قادیانی۔ کس کی زندگی میں؟ ثناء اللہ امرسی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں۔ کس سے تنگ تھا؟ ثناء اللہ امرسی رحمت اللہ علیہ سے تنگ تھا۔ کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر، آمین۔ مگر اے میرے کامل و صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں ہے تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ان کو نابود کر دے۔ بہرحال یہ اس کا اشتہار بڑا لمبا ہے اور اس پورے اشتہار میں یہ بد دعائیں دیتا ہے، یہ ہلاکت اور بربادی کی دعائیں دیتا ہے اپنے آپ پر۔ اور مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ ان کے متعلق یہ الفاظ کہتا ہے، بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 26 مئی 1908 کو لاہور کے اندر ایک باتھ روم کے اندر مرزا ہلاک، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس کے 40 سال بعد تک مولانا ثناء اللہ امرسی رحمت اللہ علیہ زندہ رہتے ہیں، اور آج بھی ان کی قبر آپ کے شہر سرگودا کے اندر موجود ہے۔ اللہ خالق کے کائنات سے دعا ہے، پروردگار عالم
ہمیں ان بے ایمانوں کا دجل، فریب، جھوٹ اور مکر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔